السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے آج یوکرین کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے، جس میں انہیں یوکرین کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے قطر کی اس خواہش پر زور دیا ہے کہ بین الاقوامی تنازعوں کو پرامن ذریعوں سے حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی مضبوط بنیادوں کو استعمال کیا جائے۔ اور یوکرین پر روس کے حملے پر وسیع تر بین الاقوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ یوکرینی صدر نے صاحب سمو امیر کو یوکرین کے تازہ ترین حالات سے آگاہ کیا۔ اس بارے میں صاحب سمو امیر نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ضبط و تحمل سے کام لیں، اختلافات کو تعمیری بات چیت اور سفارتی ذریعوں سے حل کریں، بین الاقوامی تنازعوں کا پرامن ذریعوں سے تصفیہ کیا جائے اور ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے شدت میں مزید اضافہ ہو۔ صاحب سمو امیر نے اس شدید ضرورت پر بھی زور دیا ہے کہ سول باشندوں کی انسانی صورتحال کو انتہائی اولین اہمیت دی جائے اور ان کی سلامتی کی ضمانت دی جائے۔ انہوں نے قطر کے اس موقف اور خواہش پر بھی زور دیا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون کی راسخ بنیادوں کی حفاظت کی جائے، بین الاقوامی تنازعوں کو اس چارٹر کے مطابق پرامن ذریعوں سے حل کرنے کی پابندی کی جائے اور ملکوں کی خود مختاری و آزادی اور ان کی علاقائی سلامتی کا خیال رکھا جائے۔ مغرب کے بدترین اندیشوں کے عین مطابق روس نے آج یوکرین پر بری، فضائی اور سمندری اطراف سے بڑی چڑھائی کر دی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں کسی ایک ملک کی جانب سے دوسرے ملک پر کیا جانے والا یہ پہلا بڑا حملہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ملٹری آپریشن شروع کرنے کے حکم کے تھوڑی دیر بعد ہی یوکرین کی ملٹری کمانڈ سینٹرز اور کئی شہروں کی عمارتوں کو نشانہ بنا دیا گیا۔ روسی صدر کی جانب سے یوکرین کے خلاف جنگ شروع کر دینے کے اعلان کے بعد یوکرین کے دارالحکومت کییو اور شمال مشرقی شہر خارکیف میں دھماکوں کی آوازوں سے یہ دونوں شہر گونج اٹھے اور تیسری جنگ عظیم کے بگل بجنا شروع ہو گئے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے مغرب کو چیلنج کرتے ہوئے اور سزاؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے یوکرین کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے۔ اس روسی جنگ کے جواب میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے دھمکی دی ہے کہ دنیا یوکرین پر حملہ کرنے کی وجہ سے روس کا محاسبہ کرے گی۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے جنرل اسمبلی میں متنبہ کیا ہے کہ روس یوکرین تنازع کی وجہ سے پناہ گزینوں کا ایک نیا بحران کھڑا ہو سکتا ہے اور 5 ملین انسان پناہ گزین بننے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ ادھر برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے اعلان کر دیا ہے کہ نیٹو اپنی سرزمین پر اپنی صلاحیتیں، وسائل اور فورسز تعینات کر دے گا، اور اس نے 100 سے زیادہ طیاروں کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ نیٹو میں شامل ملکوں کے قائدین کل جمعے کے روز انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی سربراہ کانفرنس منعقد کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور نیٹو اپنے دفاعی منصوبے تیار کر چکی ہے تاکہ ملٹری کمانڈروں کو اپنی فورسز موو کرنے کی اجازت دے سکیں۔
اگر یوکرین کے دارالحکومت کییو کی طرف دیکھیں تو وہاں لوگوں کی شدید بھیڑ کی وجہ سے شہر سے باہر جانے کا مرکزی راستہ بند ہو چکا ہے کہ ان کے ملک پر روس کے فوجی حملے کے بعد وہ شہر سے فرار ہو کر نکل جانا چاہتے ہیں۔ شہر میں دوسرے لوگوں کو بھی بہت لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، کہیں کرنسی نوٹ نکلوانے کی لائنیں تو کہیں بنیادی اشیاء صرف ذخیرہ کرنے کے لیے ان کے حصول کی لائنیں۔ شہر کے آسمان پر طیاروں کی پروازیں اور دھماکوں کی آوازوں کی وجہ سے بھی وہاں کشیدگی اور ٹینشن کے مظاہر میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس اثناء میں ریڈ کراس کی انٹرنیشنل کمیٹی کے سربراہ پیٹر ماوریر نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام کریں اور سول باشندوں اور بنیادی سروسز مثلاً پانی اور بجلی کی سپلائی کی حفاظت کریں۔ اقوام متحدہ میں آئرلینڈ کی مستقل مندوب جرالڈین برن نیسن نے روس سے کہا ہے کہ وہ شدت میں اضافے کے اپنے یک طرفہ اقدامات بند کر دے کہ ان کے نتیجے میں بحران کے سنگین ہونے کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلے گا۔ یوکرین کا یہ بحران بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو 7 بڑے صنعتی ملکوں کے رہنما ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے جمع ہوئے ہیں تاکہ یوکرین کے اس بحران پر بحث کر سکیں جو روس اور یوکرین کے درمیان کشمکش کی تاریخ کے کئی مرکزی اسٹیشنوں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ ٹوکیو میں جاپانی وزیر خارجہ نے روسی سفیر کو طلب کر کے یوکرین پر روسی چڑھائی کی مذمت کی ہے اور سفیر کو آگاہ کیا ہے کہ روس کی یہ سرگرمی بین الاقوامی قانون کی بہت واضح خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح برطانیہ کی وزارت خارجہ نے بھی روسی سفیر کو طلب کر کے ان سے یوکرین کی سرزمین پر ان کے ملک کی فوجی چڑھائی کی وضاحت طلب کی ہے۔ ادھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریش نے روسی صدر سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف اپنا فوجی حملہ روک دیں۔ روسی حملہ شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی یوکرین کے شہروں میں خوف و ہراس پھیل گیا، جس کے بعد وہاں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی کا اندیشہ ہے۔ پڑوسی ممالک بھی جنگ سے بھاگ کر آنے والے سول باشندوں کو پناہ دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج قصر البحر میں واقع ان کے دفتر میں امریکی ایوان نمائندگان کے 2 ممبران نے ملاقات کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے آج دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے اس ایوان کے رکن جناب برائن ماسٹ اور ریاست لوئیزیانا سے اس کے رکن جناب کلائے ہیگنز کا خیر مقدم کیا، جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں قطر اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات اور اسٹریٹجک تعاون اور اسے مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینے کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی گفتگو کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ اسٹونیا کے صدر الار کاریس کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ اسٹونیا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ اسٹونیا کی وزیر اعظم محترمہ کایا کالاس کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج صبح سینٹ ونسنٹ وگریناڈین کے وزیر اعظم جناب رالف گونسل ویس نے ملاقات کی، جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔
آج کی اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج اسلامی ترقیاتی بینک کے سربراہ ڈاکٹر محمد بن سلیمان الجاسر نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری سے آج عرب مانیٹری فنڈ کے ڈائریکٹر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن الحمیدی نے ملاقات کی، جس میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اہم مالیاتی اور اقتصادی حالات پر گفتگو کی گئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ڈبلن میں جمہوریہ آئرلینڈ کے وزیر مملکت برائے یورپی امور جناب تھامس برن کے ساتھ دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے آج یونائیٹڈ کنگڈم کے سفیر جناب جان پول ولکس، مملکت سویڈن کے سفیر جناب اینڈرس پنچسین، جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم آسیان کے ممبر ملکوں کے سفیروں نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان تمام ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ قطر سن 2021 کے دوران گورنمنٹ کی ای سروسز کی عمدہ شکل کے اسکیل پر عرب علاقے سے متعلق رپورٹ کے مطابق متعدد فارورڈ پوزیشنوں پر آیا ہے، اور یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کمیٹی برائے مغربی ایشیا کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ منسٹری آف کمیونیکیشن اینڈ آئی ٹی نے بتایا ہے کہ قطر 82.58 کے تناسب سے نمایاں پوزیشن حاصل کر چکا ہے۔ اور کرپشن کے خلاف پارلیمانی ممبران کی عالمی تنظیم نے اس کے صدر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اپنی جنرل اسمبلی کا اجلاس منعقد کیا ہے۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مجلس شورا میں داخلہ اور خارجہ امور کی کمیٹی کے صدر ڈاکٹر علی بن فتیس المری اگلے 2 سالوں کے لیے کرپشن کے خلاف پارلیمانی ممبران کی اس تنظیم کے سربراہ ہوں گے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے آج یوکرین کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس میں انہیں یوکرین کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے قطر کی اس خواہش پر زور دیا ہے کہ بین الاقوامی تنازعوں کو پرامن ذریعوں سے حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی مضبوط بنیادوں کو استعمال کیا جائے۔ اور یوکرین پر روس کے حملے پر وسیع تر بین الاقوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔